بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد نبوی کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے اور بہت مالدار تھے۔ وہ مسلمان ہوئے تو تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ ان کی وفات غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی علماء یہود میں سے تھے اور اسلام لائے تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں دیکھا تو نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لیں، مگر دو نشانیاں نہ ملیں۔ ایک ان کا تحمل جو ان کے غصے پر حاوی ہوتا ہے، دوسری کسی نادان کی سختی اور درستی پر تحمل کا زیادہ ہونا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی تمنا تھی کہ کسی ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کروں تاکہ یہ نشانیاں بھی ظاہر ہو سکیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی سوار آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہیں اور فاقے میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو ان کے پاس کچھ کھانے کو بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا ضرور کرتا، مگر میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ یہ سن کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو مجھ سے ابھی کچھ رقم لے لیں اور 2 ماہ بعد اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست ہے۔ میں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 دینار دے دیے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 2 مہینے پورے ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے لیے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض اور چادر کو پکڑا اور غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق دو۔ اللہ کی قسم تم قریش کے لوگ بڑے وعدہ خلاف ہو، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ میں نے اسی طرح کی 2-4 اور باتیں کی۔ جب میری نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ غصے سے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کہتا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ جا کر اس کو اس کا حق ادا کر دو اور 20 سیر کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ تو نے اسے ہراساں کیا ہے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گیا اور انہوں نے میرا حق بھی ادا کر دیا اور 20 سیر کھجوریں زائد دیں۔ میں نے عرض کیا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں پہچان چکا تھا، صرف یہی 2 علامتیں باقی تھیں جو پہچان لی۔ تم گواہ ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔